صرف 3 سال۔ تاریخ میں کبھی کبھی اتنا سا وقت بھی کافی ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ یزید کا دور حکومت تاریخ کا ایک ایسا ہی باب ہے، بہت مختصر، لیکن اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو چلیں آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 3 سالوں نے آخر تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے کیسے موڑ دیا۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا ان 3 سالوں میں کہ اس کی گونج آج 1400 سال بعد بھی ہمیں صاف سنائی دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک حکمران کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان واقعات کی کہانی ہے جنہوں نے اسلامی دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے اقتدار کی ایک ایسی منتقلی سے جو بالکل بھی معمول کے مطابق نہیں تھی۔ یہ صرف ایک نئے حکمران کا آنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ اسلامی خلافت کے جو بنیادی اصول تھے ان کو چیلنج کرنے کے برابر تھا۔ اور بس اسی ایک بات نے ایک تاریخی تنازع کی بنیاد رکھ دی۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی آ رہی تھی۔ خلافت راشدہ کا وہ نظام جو باہمی مشاورت پر قائم تھا، اب وہ ختم ہو رہا تھا۔ معاویہ اول نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے ایک طرح سے موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھ دی، اور یہ ایک ایسا قدم تھا جو اس وقت کے سیاسی اور مذہبی اصولوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ اس پورے جھگڑے، اس پورے تنازع کے بیچ میں ایک لفظ تھا، بیعت۔ یہ صرف ایک حلف نہیں تھا، نہیں، یہ کسی بھی حکمران کے قانونی جواز کی بنیاد تھا۔ کسی کی بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ آپ نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور جب حسین ابن علی جیسی بڑی شخصیات سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو ان کا انکار صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک سیاسی اعلان جنگ بن گیا۔ تو جب بیعت سے انکار ہو گیا تو ظاہر ہے مزاحمت کا راستہ کھل گیا۔ اب حسین ابن علی کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں، اور یہیں سے کربلا کی طرف اس تاریخی سفر کا آغاز ہوتا ہے جو صرف ایک زمینی سفر نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی سفر بھی تھا۔ مکہ جو امن کا شہر مانا جاتا تھا اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ بیعت سے انکار کے بعد حسین ابن علی نے کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے حمایت کے خطوط پر بھروسہ کیا۔ وہ اپنے خاندان اور بس کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکل پڑے جس کی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور جس کا اختتام کربلا کے میدان میں یزید کی ایک بڑی فوج سے ٹکراؤ پر ہو۔ اور پھر ہم پہنچتے ہیں تاریخ کے اس فیصلہ کن لمحے پر، واقعہ کربلا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی گونج آج بھی باقی ہے۔ کربلا کے میدان میں جو صورتحال بنی وہ بہت واضح تھی۔ حسین کے چھوٹے سے قافلے کو، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ہزاروں کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر ان پر دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا، جو کہ زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ہوا محرم کی 10ویں تاریخ کو، ایک دن جو اب صرف عاشورہ کے نام سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور اپنے اصولوں کے لیے قربانی دینے کی ایک بہت بڑی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حسین ابن علی سے منسوب ایک قول اس پورے واقعے کی روح کو شاید بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یعنی یہ لڑائی زندگی یا موت کی تھی ہی نہیں، یہ تو اصولوں پر قائم رہنے اور ذلت کو قبول نہ کرنے کی لڑائی تھی۔ لیکن کربلا میں جو مزاحمت ہوئی وہ اکیلی نہیں تھی۔ یزید کا پورا دور حکومت مسلسل بغاوتوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے اپنے اختیار کو قائم رکھنے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے۔ یزید کی حکومت کو ہر طرف سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ مدینہ میں واقعہ ہرہ کے دوران شہر پر حملہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد مکہ کا محاصرہ بھی ہوا، جس میں تاریخی روایات کے مطابق کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا دور حکومت کتنا زیادہ پرتشدد اور غیر مستحکم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام واقعات کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ یزید کا دور حکومت تھا تو صرف 3 سال کا، لیکن اس نے ایک ایسی میراث چھوڑی جس کا سایہ آج صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ تو آئیے اب ان دیرپا نتائج کو دیکھتے ہیں جنہوں نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑی۔ یزید کے دور حکومت کے 3 سب سے بڑے اور دیرپا نتائج نکلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ موروثی بادشاہت کا نظام ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گیا۔ دوسرا بڑا اثر یہ پڑا کہ مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی اور نظریاتی تقسیم تھی وہ پہلے سے کئی زیادہ گہری ہو گئی۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات،
کربلا کا واقعہ ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ایک ایسی لازوال علامت بن گیا جو آج بھی زندہ ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہمارے لیے باقی رہ جاتا ہے، 7ویں صدی کے یہ واقعات آج بھی ہماری سیاست، ہماری شناخت اور ہمارے عقائد کو کیسے متاثر کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ تاریخ کبھی ماضی نہیں بنتی، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔